در و دیوار کو بھی بھول جائے گا۔ اس طرح کی باتیں جب زیادہ ہوئی تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پہنچائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو تقسیم کیا ہے تو اس پر جو انصار کے کچھ لوگ ہیں تو اس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے سعد ابن عبادہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے محترم دوست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر قربان جائیو کہ ان کے دل میں ایک بات، زبان پر ایک بات ہرگز نہیں ہوتی۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایک بات رہتی ہے، زبان پر ایک بات رہتی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی خیالات کچھ ایسے ہی ہیں جیسے کہ میرے قوم کے۔ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی تملق، چاپلوسی اور اس طرح کی کوئی غلط بات نہیں کہی، جو کچھ دل میں تھا بیان کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراض نہیں۔ آپ نے سامنے فرمایا کہ تم انصار کو یہ خیمے میں جمع کرو۔ جب سارے انصار جمع ہوئے کہا کہ جو بھی غیر انصاری نکل جائے، تو جو دوسرے غیر انصاری تھے ان کو آپ علیہ السلام نے باہر بھیج دیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ما قالت بلغتنی عنکم، اے انصار یہ کچھ باتیں مجھے پہنچی ہیں آپ کی طرف سے۔ آپ علیہ السلام کا انداز خطاب دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کہی، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے کچھ باتیں تمہاری طرف سے پہنچی ہیں۔ تو جو بوڑھے انصاری تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسی باتیں نہیں کہی، البتہ نوجوان ان کا خون گرم ہوتا ہے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الانصار ما خالت بلغتنی عنکم وجدۃ وجدتموها فی قلوبکم علم آتکم ظلالا فہداکم اللہ بی وعالتا فاغناکم اللہ بی وعادا فعلف اللہ بین قلوبکم بی۔ اے انصار مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے دل میں کچھ ناراضگی میرے متعلق رکھی ہے۔ کیا جس وقت میں تمہارے پاس آیا تھا تو تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت عطا کیا۔ تم لوگ تنگدست تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو غنی و مالدار کیا۔ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے میرے وجہ سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے کہا اللہ تجیبوننی یا معاشر الانصار، انصار تم کیوں اس کا جواب نہیں دیتی؟ فواللہ لو قلتم لصدقتم ولصدقتکم، اللہ کی قسم اگر تم اس کے جواب میں کہو تو تم بالکل سچے ہو اور میں بھی تم کو سچا کہوں گا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سچا ہے۔ تم بھی جواب دے سکتے ہو اتیتنا مکذبا فصدقناک، حضرت آپ بھی تو جھٹلائے ہوئے ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ وعالتا فآویناک وعالتا فآویناک، آپ بھی تندرست آئے تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ وہ مطرودا فآویناک، آپ بھی تو مکے سے بھگائے ہوئے آئے تھے، ہم نے آپ کو ہمارے گھروں میں ہم نے پناہ دی۔ وہ مخذولا فنصرناک، آپ بھی بے یار و مددگار آئے تھے، ہم نے اپنے جانوں کو آپ کے لیے قربان کر دیا اور ہم نے آپ کی مدد کی۔ میرے محترم دوستو کیسی پیاری بات، اپنا احسان بتایا تو ان کا احسان بھی تسلیم کیا اور فرمایا کہ تم اگر یہ بات کہو لصدقتم، بالکل تم سچے ہو، ولصدقتم، اور میں بھی تمہاری ان باتوں کو بالکل سچا کہوں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اوجدتم یا معاشر الانصار فی لعاۃ من الدنیا تعلقت بها قوما لیسلموا ووکلتکم علی اسلامکم۔ اے قریش، کیا دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے بارے میں تم مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں نے یہ مال اس لیے ان لوگوں کو دیا کہ ان کے دل کی تالیف ہو جائے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور اس طرح جہنم سے بچ جائیں؟ صرف میں نے ان کی تالیف قلب کے لیے دیا تھا۔ ووکلتکم علی اسلامکم، اور میں نے تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا کیونکہ تمہارا اسلام پہاڑ کی چٹان کی طرح ہے اور اسے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ الا تحبون یا معاشر الانصار ان یروہ الناس بالشاہ والبعیر وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم۔ اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں
کہ لوگ اونٹ اور بکریوں کو لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کی طرف بڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الناس شعار والانصار بسار، لوگ اوپر کا کپڑا ہے لیکن میرے جسم سے لگا ہوا کپڑا یہ انصار ہیں۔ لولا الہجرت لکنت امرئ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی ایک انصاری بن گیا ہوتا۔ اور لو سلک الناس وادیا وشیبا وسلکت الانصار وادیا وشیبا لسلکت وادی الانصار وشیبها، انصار ایک راستے پر چلے، دوسرے لوگ ایک راستے پر چلے تو میں انصار کے راستے میں قدم سے قدم ملا کر چلوں گا، اور ساری قوم ایک طرف ہو لیکن انصار ایک طرف ہو تو میں انصار کے ساتھ رہوں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر دعا کیا اللہم ارحم الانصار وارحم ابناء الانصار وارحم ابناء الانصار، یا اللہ انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، ان کی اولاد در اولاد پر رحم فرما۔ فبکت الانصار حتی ابتلت لہاہم فقالوا للہ ولرسولہ المن والفضل، اور انصار اس قدر رو پڑے کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہر قسم کا احسان اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رضینا بقسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ہم راضی اور خوش ہیں۔ میرے محترم دوست، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ تھے۔ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ اٹھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس معاملے کو ایسا کیا کہ انصار سے آپ علیہ السلام کی محبت اور زیادہ ہو گئی اور سوا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی بھی تربیت ایسی کی کہ ایسے بہترین الفاظ ان کے زبان سے نکلتے کہ ایسا لگتا کہ الفاظ نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-12 سال کے بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دیکھا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر حضرت عمر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سوچا رضی اللہ عنہ کہ برکت کی جگہ تو داہنے جانب ہے، تو وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے جانب بیٹھ گئے۔ اتنے میں ان کی تقدیر کھل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 گھونٹ اس کے پیے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس دودھ کے پیالے کو دینا چاہا، داہنے جانب دیکھا تو ایک بچہ تھا اور بائیں جانب بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً اٹھا کر بزرگوں کو دے دیا، لیکن قربان جائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اس دنیا میں حقوق عطا کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حق تو اس چھوٹے سے بچے کا ہے جو میرے داہنے جانے کے، اور ہر چیز جو بھی تقسیم کرنے کی ہو تو اسے داہنے جانے سے شروع کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بچے سے اجازت طلب کی، کہا کہ اتاذنوا لی یا ایھا الغلام، بیٹے اگر آپ اجازت دیں تو میں میرے برکت کا یہ بچا ہوا دودھ ان بزرگوں کو دے دوں۔ بچہ بڑا چالاک تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ فضیلت کی چیز دوسروں کو دی نہیں جاتی۔ اس نے کہا واللہ لا اوثرن بفضلک احدا ابدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قسمت روزانہ نہیں کھلتی، یہ خیرات روزانہ نہیں بڑھتی، اگر آپ کے ہاتھوں کا اور آپ کے لبوں سے چھوا ہوا یہ دودھ اگر یہ میرا حصہ بنتا ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یہ میرا حق آپ مجھے عطا کریں۔ فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برکت کی چیز پر سب سے پہلا حق اپنا ہوتا ہے، لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا سامنے کی صف میں اگر جگہ خالی ہو تو لوگ ایک دوسرے کو پیچھے سے دھکا دیتے رہتے ہیں، چلو بھائی صاحب آپ چلیں آپ چلیں۔ ہم کو اس فضیلت کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے صف میں کیا ثواب ہے، اگر لوگوں کو اس ثواب کا پتہ چل جاتا تو آپس میں لڑتے بھیڑتے یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جاتی۔ لیکن یہ کہ ثواب کی اہمیت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اگر
हर पहली सफ में हर जगह पर 10-10 दिनार रख दिए जाएं और ये कहा जाए कि जो पहली सफ में नमाज पढ़ेगा 10 दिनार इसके हैं, तो फिर सारा साल मियाँ मस्जिद एयरपोर्ट के पास होगा। क्यों? इसलिए कि दुनियावी चीज़ों की तो हमारे पास कदर है, लेकिन हमको ये जो फ़ज़ाइल हैं इसके कोई अहमियत हमारे दिल में नहीं। इसी तरह एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। हमारे ज़माने में भी बचपन में हम भी लोग भी ऐसे ही थे कि खेल रहे होते तो कोई बुजुर्ग आया था तो लोग मैदान छोड़कर बच्चे भाग जाते थे। लेकिन अब रिवायतें बदल गई हैं। अब तो जब बच्चों को देखते हैं तो बुजुर्ग खुद भाग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी इंसल्ट ना करते और ये हमारे साथ कोई बदतमीजी ना करते। अब बच्चों ने देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, तो सब मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन ये एक बच्चा उसी जगह पर डटा रहा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बच्चे को नजर तहसीन से देखा, तो फिर उसके पास आए, आकर कहा कि मुझे देख के सब लोग चंपत हो गए, लेकिन तुम क्यों नहीं भागे? बच्चे ने क्या जवाब दिया? कहा कि लस्तु जानियन फाफिरु मिन वलैसा फी तरीक़ि ज़ीक़। हजरत, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ कि आपको देखकर मैं भाग जाऊँ। मैंने कोई चोरी नहीं की, चमारी नहीं की और इस तरह के काम मैंने कोई नहीं की, और ना ही रास्ते में तंगी है कि आपको मैं हटकर जगह रास्ता भी पूछा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये बच्चा आइंदा चलकर तरक्की करेगा। और ये बच्चे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साड़ू हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद